تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82, 83, 84 تین آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 82. And we send down on the Quran that which is a cure and a mercy to the believers. اور ہم نے اتارا ہے قرآن جس کے اندر ہے شفا اور اندر رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. لیکن شفا جو ہے وہ ہیلنگ یعنی کہ مطلب شفا جو ہے کیور وہ ہے دلوں کے لیے, صدور دل کے لیے. And it increases the wrongdoers in nothing but loss. اور جو مطلب ظالمین لوگ ہیں یعنی کہ جو بھی کافر ہیں اور جو اس پہ نہیں ایمان رکھتے ان کو تو قرآن بڑھائے گا صرف خسارے میں. یعنی نہیں بڑھائے گا قرآن ان کو رانگ ڈوئرز کو مگر خسارے میں. یعنی ان لوگ خسارے پہ خسارہ ان کا ہوتا چلا جائے گا. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. آیت نمبر 83. And when we bestow our grace on men, اور جب ہم اپنا گریس جو ہے وہ انسان کے اوپر, گریس یعنی وہی نعمہ یعنی کہ مطلب نعمتیں اور فیورز, فضل, اللہ کا فضل. تو ہم جب اپنا فضل اتارتے ہیں انسان کے اوپر یعنی اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں, وی بیسٹو اور گریس آن مین, تو انسانوں کے اوپر جب ہم اپنا فضل جو ہے وہ اتارتے ہیں, ہی ٹرنز اوے اینڈ بیکمز ایروگینٹ, وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے, پلٹ کے دور چلا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اور قریب آئے, اللہ کے سامنے اور جھک جائے کہ اللہ تو نے میرے لیے کتنا سارا سب کیا, میرے لیے اتنا فیور کیا, نعمت کیا. تو بجائے اس کے وہ اور دور ہو جاتا ہے اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے, غرور, بیکمز ایروگینٹ. And when evil touches him, he is in great despair. تو جب اس کو کوئی شر آ کے چھوتا ہے تو پھر وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے. اب اس کی ساری امید ختم اور مایوسی آ جاتی ہے اس پہ. آیت نمبر 84. Say, each one does according to شاکلتہ. کہو ہر ایک بندہ, ہر ایک انسان جو بھی کرتا ہے اپنے شاکلت جو ہے اس کا شاکلہ جو ہے اس کے مطابق کرتا ہے. شاکلہ وہی ہے کہ جس کے اندر سمجھو کہ ایک سانچا ہے جس میں ڈھال کے اللہ نے ہم سب کو بنایا ایک ایک الگ الگ. سمجھو کسی کو چاندی کا بنایا, کسی کو سونے کا بنایا, کسی کو پتل کا بنایا. تو یہ جو ہم کو الگ الگ, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سونا چاندی جو میں بول رہی ہوں, میں مثال کے لیے بول رہی ہوں, ایگزامپل کے لیے بول رہی ہوں کہ جیسے اللہ نے کسی کے اندر سمجھو کہ یہ کوالٹی دی ہے کہ پھر اس میں بہت صبر ہے, برداشت ہے, کسی میں بہت ٹیلنٹ ہے, کوئی بہت ہی پڑھنے میں انٹیلیجنٹ ہے, کسی کے اندر رحم دلی ہے, کسی تو ہر چیز ہے, کسی میں غصہ ہے تو کسی میں کچھ, کسی میں لالچ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے جس کے اندر اندر رہتے ہوئے ہی تم کو اپنا کام تم کرو گے, تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی تمہاری ایک لمٹ ہے, جو لمٹ بنایا نا اللہ نے اس کے اندر رہتے ہوئے اس لمٹ کے اندر ہی تم جو بھی کر سکتے ہو کرو گے. لیکن سوچ لو کہ اسی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے تمہارے اس لیے اچھی چیزیں دی, لیکن شیطان نے جو چیز دی ہے سمجھو کہ غلط اور برائی اور جھوٹ بولنا, لالچ کرنا, یہ سب دیا, تو اب تم وہ چیز بھی اپنے اس مولڈ کے اندر اندر ہی کرو گے نا, کیونکہ تم یو کی ناٹ گرو آؤٹ آف یور اسکن, یعنی تم اپنی اسکن جو ہے اس کو آؤٹ گرو تو نہیں کر سکتے نا. تو اسی لیے تم وہی کرو گے جو تمہاری لمٹ کے اندر ہے. لیکن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے تم بھلائی کر رہے ہو, برائی کر رہے ہو, یہ تو کاؤنٹ ہوگا نا, اللہ اس کا حساب رکھے گا نا. Say each one does according to شاکلتہ and your Lord knows best. تمہارا رب بخوبی جانتا ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہے
کہ بیسٹ آف ہیم ہوز پاتھ از رائٹ، کہ کون ہے جو صحیح راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر کون ہے. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے شاکلہ کے اندر ہے، اپنے موڈ کے اندر ہے، وہ جو بھی کرے گا اسی کے اندر رہتے ہوئے کرے گا، وہ اس کے باہر نہیں نکل سکتا. جیسے ہم اپنی اسکن کے باہر نہیں نکل سکتے، جو بھی ہوگا موٹاپا، دبلا پن، ہر چیز اسکن کے اندر ہی ہونے والی ہے نا. تو یو کی ناٹ آؤٹ گرو یور اسکن. تو یہ چیز یاد رکھنا کہ جو شاکلہ ہے نا اس کے مطابق اللہ کو معلوم ہے کہ کون بندہ کتنی سیدھے راستے پر ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے اس پہ کتنا ہے. اہدی سبیلا یعنی سب سے اچھا زیادہ جو اس راہ پہ ہے، اللہ وہ سب جانتا ہے. دا قرآن از اے کیور اینڈ اے مرسی. قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے. اللہ ٹیلز وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we send down of the Quran that which is a cure and a mercy to the believers. اور ہم نے اتارا ہے قرآن میں جو کہ شفا ہے اور اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے. And it increases the wrongdoers in nothing but loss. لیکن یہی قرآن بڑھاتا ہے ان ظالموں کو جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، سوائے یعنی خسارہ کے، یعنی کہ لاس کے. ان کو اور کوئی چیز میں نہیں بڑھاتا، یعنی کہ وہ بڑھاتا ہے ان کو صرف لاس میں. اللہ tells us that his book which he has revealed to his messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں. دا قرآن، وہ قرآن ٹو وچ falsehood cannot come from before it or behind it. یعنی قرآن جو اللہ نے نازل کیا اس میں جھوٹ اور باطل آ نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. It is sent down by the all wise worthy of all praise. یہ اتارا گیا ہے اس کی طرف سے جو کمال حکمت والا اور تمام حمد اور ثنا اسی کی ہے. تو جس نے یہ اتارا ہے it is sent down by the all wise worthy of all praise is a cure and a mercy for the believers, meaning that it takes away whatever is in their hearts of doubt, hypocrisy, shirk, confusion and inclination towards falsehood. The Quran cures all of that. یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن اس کا اس کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ نے اس میں رکھا ہے علاج، یعنی شفا اور رحمت مومنوں کے لیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کبھی کوئی شک و شبہات ہو، کہیں تھوڑی سی منافقت ہو، نفاق، اور کہیں شرک بھی ہو تھوڑا، یا پھر سمجھو ان کے اندر کوئی کنفیوژن ہے، یعنی ان لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور یا تو پھر ان کا روحانیت یا ان کا وہ مائل ہو رہے ہیں فالسوڈ کی طرف، باطل کی طرف، جھوٹ کی طرف. تو اللہ نے قرآن کے اندر ان تمام چیزوں کے لیے شفا رکھا ہے. تو جو جب قرآن کو دل سے پڑھے گا، اگر اس کے دل میں یہ بیماریاں ہیں اگر، تو وہ قرآن کیور کر دے گا. دا قرآن کیورز آل آف دیٹ. It is also a mercy through which one attains faith and wisdom and seeks goodness. اس میں رحمت ہے جس کے تھرو انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے ایمان، اس کو ایمان حاصل ہوتا ہے، وزڈم، حکمت حاصل ہوتی ہے. قرآن کی حکمت تو سب سے ٹاپ پر ہے بھائی. اور وہ بھلائی جو ہے نیکیاں وہ حاصل کرتا ہے. seeks goodness. This is only for those who believe in it. صرف جو ان لوگ، وہی لوگ ہوں گے جو اس کے اندر ایمان رکھتے ہیں، انہی کے لیے.
ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے یہ تمام علاج؟ اینڈ ایکسپٹ اٹ ایز ٹروتفل، جو بھی اس کو قبول کرے دل سے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اٹ از اے کیور اینڈ اے مرسی اونلی فار سچ پیپل. تو قرآن کے اندر جو شفا ہے، جو رحمت ہے، صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو حق جان کے قبول کیا ہے. ایز فار دا ڈسبلیور، رہی کافر کی بات، ہو از رانگ ڈوئنگ himself by his disbelief، وہ اپنے کفر سے اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے. when he hears the Quran، جب اس کے کانوں میں آواز آتی ہے قرآن کی، it only makes him further from the truth and increases him in his disbelief. وہ اس کو حق سے اور بھی دور لے جاتی ہے. اگر قرآن سنتا ہے تو حق بات سے اور دور چلا جاتا ہے اور اس کا کفر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. استغفر اللہ. The problem lies with the disbeliever himself, not with the Quran. کیونکہ تمام جو مسئلے ہیں وہ اس کافر کے اندر ہی ہے، وہ کافر ہی ہے جس کے اندر یہ تمام پرابلم ہے، قرآن میں نہیں. ایز اللہ says، کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنے کلام میں سورہ نمبر 41، سورہ فصلت آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. سے کہو ان سے، it is for those who believe، یہ قرآن صرف انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے. a guide، ہدایت ہے یہ، and a cure، اس میں شفا ہے. And as for those who disbelieve، اور رہی بات ان کی جو اس کفر کرتے ہیں، there is heaviness in their ears، ان کے کانوں کے اندر وقرہ ہے، یعنی کہ بہت ہی بھاری پن. and it is blindness for them، اور ان کے لیے اندھاپا ہے، فزیکل نہیں، روحانی. they are those who are called from a place far away، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے کہیں پکارا جا رہا ہے. so they neither listen nor understand، تو اب سمجھو کہ ایک پہاڑی ہے، دور ایک اور پہاڑی ہے، وہاں کھڑے رہ کے کوئی ان کو پکار رہا ہے، ارے بھیا آ جاؤ آ جاؤ قرآن سنو، اس کو تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اسی لیے اللہ نے کبھی کہا یہ کیٹل کے مانند ہیں جو کہ کچھ نہیں سنتے، بھیڑ بکریاں. پھر ہے یہاں پر سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 124 and 125، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ربنا لا تجعلنا منہم. سیکنڈ آیت جو تھی اس کے لیے پڑھ لو یہ کہ اللہ ہم کو ان میں سے نہیں بنانا. تو پہلی آیت جو ہے 124، اس کے اندر اینڈ وین ایور دیر کمس ڈاؤن اے سورہ، تو جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے، سم آف دیم یعنی کہ منافق لوگ، ہپوکریٹس، کہتے ہیں which of you has had his faith increased by it؟ اچھا تو کس کا ایمان بڑھا تم میں سے؟ ہاں کس کا ایمان بڑھا؟ یعنی مذاق اڑا رہے ہیں. پھر ایز فار دوز ہو بلیو، اور جو بلیو کرتے ایمان والے، اٹ ہیز انکریز دیئر فیتھ، وہ تو ان کا تو ایمان بڑھا. اور جب ان کا ایمان بڑھتا ہے قرآن کی آیت سے، اینڈ دے ریجوائس، تو وہ تو بڑی خوشیاں مناتے اس سے. بٹ ایز فار دوز ان ہوز ہارٹس از اے ڈیزیز، اور رہی بات ان کی جن کے دلوں کے اندر ہے روگ، بیماری، اٹ ول ایڈ سسپیشن اینڈ ڈاؤٹ ٹو دیئر سسپیشن، ان کے شک و شبہات کے اندر اور اضافہ ہوگا. سسپیشن، ڈس بلیف اینڈ ڈاؤٹ، یعنی کہ شک و شبہات اور کفر یہ بڑھتا چلا جائے گا. اینڈ دے ڈائی، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں while they are disbelievers، کہ وہ جب کافر ہوتے ہیں. اسی لیے ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے مت بننے دینا، اللہم آمین. اینڈ there are many other similar آیت، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، لیکن سب کی سب تو کوٹ نہیں کی جا سکتی نا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
And we send down of the Quran that which is a cure and a mercy to the believers. اور ہم نے بھیجا ہے قرآن کے اندر جو شفا ہے اس میں رحمت ہے بلیورز کے لیے یعنی مومنوں کے لیے. قتادہ said رحمہ اللہ when the believer hears it, جب مومن اس کو سنتے ہیں قرآن کی آیت کو, he benefits from it, وہ اس میں سے جو فائدہ ہے حاصل کرتے ہیں قرآن کی آیتوں میں سے, and memorizes it, اور اس کو حفظ کرتے ہیں, and understands it, اور اس کو سمجھتے بھی ہیں, خالی طوطے کی طرح نہیں پڑھتے بلکہ اس کو سمجھتے بھی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, and it increases the wrongdoers in nothing but loss. اور یہ بڑھاتے ہیں ظالموں کو, کافروں کو, کسی میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ ان کا نقصان پہ نقصان ہو, لاس پہ لاس. They do not benefit from it or memorize it or understand it. کیونکہ یہ لوگ اس میں سے نہ تو کوئی فائدہ اٹھاتے قرآن میں سے, نہ اس کو حفظ کرتے ہیں, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. For Allah has made this Quran a cure and a mercy for the believers. کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو صرف مومنوں کے لیے بنایا ہے شفا اور رحمت. تو ان کو کیسے ملے گا؟ Turning away from Allah at times of ease and despairing at times of calamity. پلٹ جاتے ہیں منہ پھیر کر اللہ سے جب ان کا اچھا آسانی کا وقت آتا ہے, یعنی ان کے حالات بدل جاتے ہیں, ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اینڈ ڈسپیئرنگ ایٹ ٹائمز آف کیلامٹی, اور جب ان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ tells وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. And when we bestow our grace on man, he turns away and becomes arrogant. تو جب ہم اپنا فضل کرتے ہیں انسانوں پہ تو وہ پلٹ کے دور چلا جاتا ہے اور گھمنڈی بن جاتا ہے. And when evil touches him, تو جب برائی آ کے اس کو چھوتی ہے, he is in great despair. وہ تو بڑا بیچارہ مایوس ہو گیا, اب تو کچھ نہیں کر سکتا, نہ ناچ سکتا, نہ گا سکتا, نہ پارٹی کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ابھی وہ مایوس ہے. اللہ tells us about the weakness that is inherent in man. اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ کمزوریاں ہیں انسان کے اندر. Except for those whom he protects at both times of ease and calamity. سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ حفاظت کرتا ہے دونوں ہی وقتوں میں, جب ان کے اوپر آسانی کا وقت ہوتا ہے, خوشحالی کا, اور جب ان پہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے اور بہت مشکل کا, تو اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنانا جن کی تو حفاظت کرتا ہے. اللہم آمین. If Allah blesses a man with wealth, good health, ease, provision and help, and he gets what he wants, he turns away from the obedience and worship of Allah and becomes arrogant. اللہ نے خود ہی بتا دیا. If Allah blesses a man, یعنی اگر اللہ کسی کے اوپر بہت ہی اپنا فیور کرتا ہے کہ اس کو دولت سے نوازتا ہے, اس کو بڑی اچھی صحت عطا کرتا ہے, ان کے لیے تمام آسانیاں پیدا کرتا ہے, ان کو بہت رزق مہیا کرتا ہے, ان کی بڑی مدد کرتا ہے اللہ, اور اس کو جو چاہتا ہے وہ ملتا ہے, وہ انسان کو جو چاہتا ہے وہ ملتا ہے, تو وہ اللہ سے سب سے پہلے منہ پھیر کے پلٹ جاتا ہے. He turns away from the obedience. اللہ کی فرما برداری سے سب سے پہلے باہر نکل جاتا ہے, نہیں کرنا ہے فرما برداری اب اللہ کی. And worship of Allah, اللہ کی بندگی عبادت اس سب سے باہر. And becomes arrogant, اور اب وہ بن گیا ہے بہت ہی گھمنڈی, مغرور. مجاہد said it means he goes away from us, یعنی وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے. اور this is like the آیا, جیسے کہ سورہ نمبر 10, سورہ یونس آیت نمبر 12, یہ پوری آیت نہیں ہے, اس آیت کا بیچ کا ایک ٹکڑا ہے خالی.
تو فلما کشفنا عنہ ذرہ مر کأن لم یدعونا الی ذر مسہ بٹ وین وی ہیو ریمووڈ ہز ہارم فرام ہم، تو جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، ہی پاسز آن ایز اف ہی ہیڈ نیور انووکڈ اس فار اے ہارم دیٹ ٹچڈ ہم، تو اب وہ ہمارے پاس سے ایسا گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم سے کوئی دعا ہی نہیں مانگی تھی، کہ یہ جو مشکل، یہ جو آ کے تکلیف نے ہمیں چھوا ہے تو اس کے لیے جیسے کوئی دعا ہی نہیں مانگی تھی، ایسے گزر گیا. واہ یہ لو. اینڈ فلما نجاکم الی البر اعرضتم بٹ وین ہی برنگز یو سیف ٹو لینڈ یو ٹرن اوے. اسی کی آیت نمبر 67 سورہ یونس کی. تو جب اللہ تم کو زمین پر لے آتا ہے خشکی پہ سیف ایک دم، تو تم تبھی بھی اس سے پلٹ جاتے ہو، جیسے کہ وہ تمہارا کمال تھا کہ تم خشکی پہ آ گئے ہو سیف. When man is stricken with evil, which means disasters, accidents and calamities. تو جب انسان کو ایول جو ہے، برائی جو ہے وہ چھوتی ہے، اس پہ وہ حملہ آور ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر بہت ہی مشکلات آتی ہیں، تباہیاں آتی ہے اور حادثے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں. کان یئوسا، اب وہ کیا بن گیا؟ ہی از ان گریٹ ڈسپیر، اب وہ مایوس ہو گیا. یئوسا مایوس، میننگ دیٹ ہی تھنکس ہی ول نیور ہیو اینی تھنگ گڈ اگین. اب وہ یہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ بس جو اس کے ساتھ برا ہوتا جا رہا ہے نا، تو اب کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 9، 10، 11. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہم اجعلنا منہم آمین. یہ آخری جو لائن ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. And if we give man a taste of mercy from us، تو ہم اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے انسان کو، تو وہ and remove it from him، تو اس سے نکال دیتے تکلیفوں کو. verily یقیناً he is despairing ungrateful، اور وہ جو ہے مطلب جو بہت مایوس اور بہت ہی ناشکرہ بن جاتا ہے. and if we give man a taste of mercy from us، جب ہم اس کو یعنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر وہ رحمت کو ہم چھین لیتے، اس سے نکال لیتے، کھینچ لیتے. and remove it from him verily he is despairing and ungrateful، یعنی اب وہ کیا بن گیا؟ مایوس اور کفر کر رہا ہے. But if we let him taste good after evil has touched him، یعنی اس برائی نے آ کے اس کو چھوا، اس کے بعد ہم اس کو پھر سے اچھا سب اس کا کر دیتے ہیں، اس کو اچھا مزہ چکھاتے ہیں اچھی چیز کا. He is sure to say، تو وہ کہتا ہے ills have departed from me، ارے ساری برائیاں مجھ سے چلی گئیں. اپنے آپ چلی گئیں کیا؟ Surely he is exultant and boastful، یقیناً وہ بہت ہی بڑائی چوٹا ہے، بہت ہی فخور ہے. Except those who show patience، سوائے ان لوگوں کے وہ جو بہت صبر کرتے ہیں، patience and do righteous good deeds، اور وہ بہت ہی نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں. those theirs will be forgiveness and a great reward. تو اللہم اجعلنا منہم آمین. ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا ہی بڑا بہت ہی اجر کبیر. قل کل یعمل علی شاکلتہ، سے ایچ ون ڈز اکارڈنگ ٹو شاکلتہ، ہی یعنی اس کے یعنی جو بھی اس کا مولڈ ہے اس کے مطابق وہ. تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے اپنے شاکلہ کے حساب سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said according to his inclination، کہ اس کا روحان وہ کس طرف مائل ہو رہا ہے زیادہ، اس کے مطابق کرتا ہے.
مجاہد said according to his inclination and his nature, یعنی کہ اس کا جو ایک نیچر بھی ہے نا، اس کی ایک فطرت بھی ہے ایک تو اس کے مطابق، اور اس کا جس طرف وہ مائل ہو رہا ہے، برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو پھر برائی کرے گا نا. قتادہ said according to his intentions، اس کے ارادے کیا ہے اس کے مطابق. ابن زید said according to his religion، اور وہ اپنے دین کے مطابق کرتا ہے. یعنی ابھی سوچ لو کہ اگر کوئی بھی انسان کفر پہ ہے یا کوئی بتوں کو مان رہا ہے تو وہ اس کے مطابق کر رہا ہے نا، لیکن جو اللہ کو مان رہا ہے تو وہ اللہ کے مطابق کرے گا. All these suggestions are close in meaning، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے بہت قریب ہی ہے مطلب کے حساب سے. کوئی یہ نہیں ہے کہ الگ الگ نہیں بول رہے ہیں کہ کسی نے پورب بولا تو کسی نے پچھم بولا، نہیں ہے، سب ملتے جلتے ہی ہیں، ایک جیسی ہی بات ہے یہ. دس آیا اینڈ اللہ نوز بیسٹ، یہ آیت اور پھر واللہ عالم از اے تھریٹ اینڈ اے وارننگ ٹو دا آئیڈولیٹرز، یعنی کہ یہ مطلب ایک دھمکی ہے اور ایک خبردار کیا جا رہا ہے کافروں کو، بت پرستوں کو، مشرکین لوگوں کو. اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نوز بیسٹ. لائک دا آیا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 121. And say to those who do not believe، کہو ان سے وہ جو ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون، ایکٹ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی اینڈ وے. یہی ہے وہ بات شاکلہ کہ ایکٹ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی اینڈ وے، تمہارے اندر جو بھی قابلیت ہے، تمہاری کیپیبلٹی کیا ہے اس کے مطابق، اور جو تمہارا طریقہ کیا ہے تم اس کے حساب سے جو بھی ایکٹ کرنا چاہو کرو. سو اللہ سیز قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. Say each one does according to شاکلتہ، اپنے اپنے شاکلہ کے حساب سے ہر بندہ ایکٹ کرتا ہے. And your Lord knows best of him whose path is right، اور تمہارا رب جو ہے وہ جانتا ہے بہت اچھی طرح کون ہے جو بہت اچھی ہدایت کی راستے پر ہے. میننگ ادھر us اور you، یعنی یا تو ہم یا تم. Everyone will be rewarded in accordance with his deeds، جو بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، ریوارڈ. For nothing whatsoever is hidden from اللہ، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ بہت اچھی طرح سے سب کچھ جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.